أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. سورة النساء آیت 105 سے 109 تک. سورۃ النساء میں پارہ نمبر 5 کی کافی ساری آیات منافقین سے متعلق بیان ہوئی. درمیان میں بیچ میں کچھ آیات جہاد اور ہجرت سے متعلق اور کچھ قتل ناحق اس سلسلے میں بیان ہوئی. آج کی یہ آیتیں ان میں پھر منافقین کے ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے. اگرچہ یہ آیات ایک واقعہ کے تناظر میں نازل ہوئی لیکن ان میں جو ہدایات ہیں وہ عمومی ہیں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اور اصلاح معاشرہ کے لیے ہیں. پہلے واقعہ جس سلسلے میں یہ آیات نازل ہوئی وہ سنیے. ایک صحابی ہیں حضرت رفاعہ بن زید رضی اللہ عنہ. یہ مدینہ منورہ کے کچھ متمول مالدار لوگوں میں سے ہیں. بعض تفاسیر کے مطابق یہ واقعہ سن 4 ہجری کا ہے اور یہ وہ زمانہ ہے کہ اس وقت فتوحات اتنی نہیں ہوئی تھی، اتنی وسعت نہیں تھی، غربت کا زمانہ تھا. مدینہ منورہ میں اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا، بعد میں فتوحات ہوئی. اس زمانے میں عام لوگوں کی جو غذا تھی، خوراک، وہ یا تو کھجوریں تھیں یا پھر جو کہ کچھ سستا ہوتا تھا، گندم کی روٹی یا میدا کی روٹی یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی تھی، اس لیے کہ گندم، میدا یہ مدینہ منورہ میں اس کی پیداوار نہیں ہوتی تھی، یہ باہر سے آتا تھا. اس کی وجہ سے یہ مہنگا ہوتا تھا، ہر کوئی نہیں خرید سکتا تھا. مدینہ منورہ میں بازار میں گندم بکنے آئی تو حضرت رفاعہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے لیے 1 بوری آٹا وہ لے لی اور اپنے گھر میں اوپر والی منزل کے کمرے میں رکھ دی اور کچھ اسلحہ تھا، ہتھیار تھے، وہ بھی رکھ دیے. مدینہ منورہ میں منافقین بھی رہتے تھے. ایک خاندان تھا جس کو کہا جاتا تھا بنو ابیرق. 3 بھائی تھے جن پر یہ خاندان مشتمل تھا. بشر یا بشر نمبر 2، مبشر اور نمبر 3 بشیر.
جو واقعہ یہاں بیان ہو رہا ہے اس کا سرغنہ یہ بشیر تھا، اس کو طعمہ بھی کہا جاتا تھا۔ تو تفاسیر میں اس کے 3 نام آتے ہیں، ابن الابیرق، طعمہ، بشیر، یہ تینوں ایک ہی شخص کے نام ہیں۔ انہوں نے رات کو نقب لگا کر حضرت رفاع بن زید رضی اللہ عنہ کے گھر سے آٹا چوری کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلحہ تھا وہ بھی چوری کر لی۔ ہوشیاری یہ کی کہ جب آٹا لے جا رہے تھے تو اس آٹے کی بوری یا تھیلے میں تھوڑا سا سوراخ کر دیا جس سے آٹا گر رہا تھا، اور اس آٹے کو یہ اسی حالت میں یعنی تھوڑا تھوڑا گرتا گرتا ایک یہودی کے گھر تک یہ لے گئے، اس کا نام تھا زید بن سمین۔ وہاں جا کر انہوں نے آٹے کی بوری یا تھیلا، اس کا جو سوراخ تھا اس کو بند کر دی، پھر اس کے بعد یہ آٹا بھی اور اسلحہ بھی اپنے گھر لے گئے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے وہ اسلحہ جو تھا وہ اس یہودی کے گھر میں لا کر امانتاً رکھوا دیا کہ جی یہ ہماری امانت ہے، آپ اپنے پاس رکھ دیں۔ چالاکی اور ہوشیاری دیکھیں، گندم کے تھیلے کا سوراخ کر کے اس یہودی کے گھر تک لے گئے، اور پھر صبح کو اسلحہ بھی لا کر اس کے پاس رکھوا دی۔ جب صبح ہوئی تو حضرت رفاع رضی اللہ عنہ نے دیکھا ہمارے گھر سے آٹا غائب ہے۔ اس زمانے میں آٹا بڑا قیمتی تھا، بالکل ایسے جیسے سونا غائب ہو گیا۔ تفتیش کرو جی ہمارا آٹا کہاں گیا؟ تو انہوں نے جب دائیں بائیں کھوج لگائی، تفتیش کی، تو پتہ چلا کہ بنو ابیرق کے گھروں میں رات کو چولہا جلا ہے اور گندم کی روٹی پکی ہے۔ یہ لوگ غریب تھے، اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں غریب لوگ آٹا یا گندم نہیں خرید سکتے تھے۔ تو حضرت رفاع رضی اللہ عنہ کو شک ہوا کہ ہمارا آٹا انہی بنو ابیرق یعنی ان بھائیوں نے چوری کیا ہے۔ حضرت رفاع رضی اللہ عنہ نے اپنے بھتیجے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کو بھی بتایا کہ ہمارے گھر کا آٹا جو چوری ہوا ہے، چوری کرنے والے لوگ وہ بنو ابیرق ہیں۔ جب بات تھوڑی سی اوپن ہوئی، پھیلی، اور یہ بات اڑتی اڑتی بنو ابیرق تک پہنچی، تو انہوں نے کہا بھائی ہم لوگوں نے کوئی چوری نہیں کی۔ انہوں نے چوری کا الزام لگا دیا۔ ایک صحابی ہیں لبید ابن سہل، یہ مخلص صحابی تھے، نیک بزرگ صحابی تھے، کہا انہوں نے چوری کی۔ ان تک جب اطلاع پہنچی وہ تو تلوار لے کے پہنچ گئے، مجھ پر تم لوگوں نے الزام لگایا، یا تو چوری ثابت کرو ورنہ تلوار سے اڑا دوں گا تمہیں۔ تو بنو ابیرق نے یہ کہا کہ نہیں جی ہم آپ کا نام نہیں لے رہے، جان چھڑائی۔ بعد میں انہوں نے پینترا بدلا اور کہا کہ چوری جو ہے وہ اس یہودی نے کی ہے۔ اچھا بھائی، تلاشی لی گئی تو اس یہودی کے گھر سے وہ اسلحہ بھی برآمد ہو گیا۔ اب اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے پاس یہ اسلحہ آپ نے چوری کیا، کہاں سے آیا؟ اس کے ساتھ تو آٹا بھی تھا، وہ بھی آپ نے چوری کیا ہوگا۔ تو اس یہودی نے کہا بھائی میں نے کوئی چوری نہیں کی، یہ اسلحہ مجھے بنو ابیرق والوں نے یعنی بشیر وغیرہ نے لا کے دیا ہے۔ بات چیت چل رہی تھی، اب چوری کا الزام اس یہودی پر لگنے لگا۔ اس خاندان کے لوگ بنو ابیرق کے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور اپنے بندوں کی سفارش کرنے لگے، اور ان کی طرفداری کرتے ہوئے یہی کہنے لگے کہ جی ہمارے لوگ چور نہیں ہیں، چور تو یہ یہودی ہے، اسی کے گھر سے اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی سمجھنے لگے کہ چوری
یہودی نے کی ہے، اس لیے کہ اسلحہ اسی کے گھر سے برآمد ہوا ہے۔ اب وہ یہودی اپنی صفائی پیش کر رہا ہے کہ بھئی میں نے چوری نہیں کی، یہ اسلحہ ان لوگوں نے میرے پاس امانتاً رکھوایا ہے، لیکن چونکہ اس پر کوئی گواہ نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اور دوسرے لوگوں کے ذہن میں بھی یہی آیا کہ چور وہ یہودی ہے۔ اور پھر یہ خاندان والے بھی پہنچ گئے، اور اس خاندان میں کچھ مخلص مومن صحابہ بھی تھے رضی اللہ عنہ، انہیں بھی وہ زبردستی لے آئے کہ آپ بھی جا کر یہی کہیں کہ چوری یہودی نے کی ہے۔ لیکن حضرت قتادہ اور حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہما انہیں ان لوگوں پر شک تھا، ان منافقوں پر، بنو ابیرق والوں پر، بشیر اور بشر اور مبشر، چونکہ ان کے گھر میں رات کو روٹی بھی پکی تھی گندم کی۔ تو ان حضرات نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں تو یہی چور لگتے ہیں، یہ بشیر لوگ۔ تو چونکہ یہودی کے گھر تک آٹے کے اثرات بھی پہنچے تھے، وہ جو سوراخ کیا تھا، تھوڑا تھوڑا آٹا چلتے چلتے اس یہودی کے گھر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی سمجھنے لگے کہ چور وہی یہودی ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار بھی ہو گئے کہ اس یہودی پر چوری کی سزا حد نافذ کرنی ہے۔ حضرت قتادہ اور حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہما، ان کا جو گمان تھا وہ بنو ابیرق منافقوں پر تھا۔ حضرت قتادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ، ہمیں تو یہ بشیر لوگوں پر شک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ سے فرمایا، بھائی جب تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے تو خواہ مخواہ کسی پر چوری کا الزام کیوں لگاتے ہو؟ جب وہ لوگ چور نہیں ہیں، چور یہودی ہے، تو آپ کیوں خواہ مخواہ بشیر لوگوں پہ الزام لگاتے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا، اور میں جب واپس آ رہا تھا تو میرے دل میں آیا، مال کو چھوڑیے، کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہی نہ کرتا کہ آپ ناراض ہو گئے اور مجھے فرما رہے ہیں کہ خواہ مخواہ کسی پر کیوں چوری کا الزام لگاتے۔ حضرت قتادہ وہاں سے چلے، اپنے چچا حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، انہیں پورا قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غصہ بھی کیا، ناراض بھی ہوئے کہ خواہ مخواہ کسی پر چوری کا الزام۔ تو حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا، واللہ المستعان، اللہ ہی سے مدد ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالی صحیح فیصلہ فرمائیں گے۔ ابھی یہ سب باتیں چل رہی تھی کہ قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہو گئیں، اور ان آیات میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ جو پہلے الزام لگایا بشیر والوں نے صحابی حضرت لبید بن سہل رضی اللہ عنہ پر، وہ بھی بے گناہ ہے، اس نے چوری نہیں کی۔ پھر بعد میں انہوں نے یہودی پر الزام لگایا، اس نے بھی چوری نہیں کی۔ چوری کرنے والے یہی بشیر لوگ ہیں، بنو ابیرق والے، خود چور ہیں، دوسروں پر چوری کا الزام لگا۔ وہی نازل ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جاؤ ان کے گھر کی تلاشی لو۔ جب ان کے گھر کی تلاشی لی گئی، آٹا برآمد ہو گیا۔ اسلحہ کہاں ہے؟ اسلحہ تو یہودی کے گھر میں رکھوا دیا تھا، تو فرمایا اسلحہ بھی لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسروقہ مال سارا برآمد کر کے ان صحابہ کو واپس کیا، حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ کو۔ انہوں نے کہ اللہ رب العزت نے ہماری عزت اور ہمارے بارے میں وحی نازل فرمائی، تو انہوں نے اس خوشی میں جتنا بھی اسلحہ تھا وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے وقف۔ تو یہ آیات نازل ہوئی، اور ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ چور یہ بشیر لوگ ہیں۔ اب جب یہ آیات نازل ہو گئی اور اس میں بشیر کی چوری کھلم کھلا آ گئی، سامنے آ گئی، اور یہ منافق تھا، اور یہ ایسا بدبخت تھا
کہ اشعار کہتا تھا نعوذ باللہ، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم ان کی گستاخی اور مذمت کرتا تھا، اور اشعار خود بناتا تھا، لیکن لوگوں کے آگے کہتا تھا فلاں آدمی نے یہ اشعار کہے ہیں، ایسے ایسے اشعار، حالانکہ اشعار خود بناتا تھا۔ اب دوسروں کی طرف سے اشعار کو نقل کر کے لوگوں کو سنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے جو اسے بغض، دشمنی تھی، نفرت تھی، اس کا اظہار کرتا تھا۔ ایسا بدبخت تھا۔ جب ان آیات کے نازل ہونے کے بعد اور وحی کے نازل ہونے کے بعد اس کی چوری ثابت ہو گئی اور اس کی بدنامی بھی ہو گئی، اور اب اس پر چوری کی سزا اور حد بھی لگنی تھی، ہاتھ مات کٹنا تھا، تو یہ اس ڈر سے وہاں سے بھاگ گیا۔ بھاگ کر یہ مکہ مکرمہ چلا گیا۔ سن 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں قریش کی یعنی کافروں کی حکومت تھی۔ تو پہلے تو یہ منافق تھا، اور اب ان آیات کے نازل ہونے کے بعد منافق کیا رہا، مکہ میں پہنچ کر کافر ہو گیا۔ کافر کیا بلکہ مرتد ہو گیا۔ وہاں ایک عورت تھی جس کا نام تھا سلافہ بنت سعد، اس نے جا کر اس کے پاس قیام کیا اور ادھر ڈیرا ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خوان شاعر حضرت حسان رضی اللہ عنہ وہ اشعار کہا کرتے تھے، انہوں نے اس واقعے پر اشعار بنائے، اور ان اشعار میں بشیر کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ چور ہے، منافق ہے، اور اس خاتون کا بھی تذکرہ کیا جس کے پاس جا کر انہوں نے چور نے جا کر قیام کیا، سلافہ بنت سعد کا۔ یہ اشعار حسان رضی اللہ عنہ نے پڑھے تو یہ اشعار پھیل گئے، اور پھیلتے پھیلتے مکہ میں پہنچ گئے، اور اس خاتون کے پاس بھی پہنچ گئے۔ اس نے جب یہ اشعار سنے تو اس کی بڑی بےزتی ہوئی، تو اس نے غصے میں آ کر اس کا سامان ممان اٹھایا اور جا کر ایک کھلی جگہ میں پھینک دیا کہ بدبخت کہیں کہ تیری وجہ سے میری بھی بےزتی ہوگی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال ثنا۔ ایسے مردار ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ پھر وہی کہیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن چوری کی لت پڑی ہوئی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ پھر رات کے وقت کسی گھر میں چوری کرنے گیا اور اس نے دیوار میں نقب لگائی، لیکن کیا ہوا کہ نقب لگاتے ہوئے دیوار اس کے اوپر گری اور وہ ادھر ہی مردار ہو گیا۔ تو مدینہ منورہ میں تھا، اسلام کا اظہار کرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن تھا منافق۔ پھر یہاں سے بھاگا، کافر اور مرتد ہو گیا، اور اسی حالت میں یہ وہاں جا کر مردار ہو گیا۔ اب ان آیات میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور آپ کو نصیحت ہے کہ آپ پر جو قرآن پاک نازل ہوا ہے، آپ اسی قرآن پاک کی روشنی میں حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، اور خیانت کرنے والوں کی طرفداری نہ کریں، اور جو آپ کا تھوڑا سا میلان ہوا اس یہودی پر، چوری آپ نے سمجھ لی، اس پر آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اور جو اپنی نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ جھگڑا نہ کریں، ان کی طرفداری نہ کریں۔ ان آیات میں اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن تعلیم اور حقیقی خطاب ان لوگوں کو ہے جو اپنے اس قبیلے کے لوگوں کی طرفداری کرنے آئے تھے کہ جی ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، یہ بے گناہ ہیں، چوری تو اس یہودی نے کی ہے، یہ بشیر والوں نے نہیں کی ہے، یہ تو اچھے لوگ ہیں، یہ چور نہیں ہے، تاکہ ان پر چوری ثابت نہ ہو، ان کی بےزتی نہ ہو اور ان پر چوری کی سزا نہ لگے۔ تو حقیقت میں خطاب ان لوگوں کو ہے، اور یہی ہدایات ہیں تمام ایمان والوں کے لیے کہ کبھی بھی کسی بھی معاملے میں کسی غلط آدمی کی طرفداری نہ کرے۔ اور آگے جا کے سمجھایا گیا کہ آج آپ ان غلط لوگوں کی طرفداری کر رہے ہیں،
قیامت میں ان کی طرفداری کون کرے گا؟ وہاں تو انصاف ہوگا، وہاں تو ذرے ذرے کا جواب ہوگا۔ آج اگر آپ لوگ کسی غلط آدمی کی طرفداری کریں تو آج تو موقع ہے، چلو آپ کی طرفداری چل بھی جائے گی، ہو سکتا ہے کہیں آپ کا تکا لگ جائے اور آپ کا جگاڑ لگ جائے، لیکن قیامت کے دن تو سب حق ہوگا، واضح ہوگا، سب کچھ صاف شفاف ہوگا۔ وہاں کون ان کی طرفداری کرے گا اور کون ان کی طرف سے وکالت کرے گا؟ ان آیات میں جو ہدایات ہیں اس میں معاشرے کے تمام لوگوں کو خطاب ہے۔ محلے میں اگر کوئی آدمی، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہے، کچھ مالدار ٹائپ کا ہے یا کچھ افسر ٹائپ کا ہے یا اثر و رسوخ والا ہے، اور اس کے مقابلے میں کسی فیصلے میں کوئی غریب ہے، مظلوم ہے، تو لوگ اسی اثر و رسوخ والے کی سائیڈ لیتے ہیں۔ تو خطاب ہے، غلط آدمی کی سائیڈ نہیں لینی۔ ان وکیلوں اور ججوں کو بھی خطاب ہے جو چند پیسوں کی خاطر غلط آدمی کی طرفداری کرتے ہوئے ان کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں اور ان کی وکالت کرتے ہوئے عدالت میں کیس لڑتے ہیں۔ اور قرآن نے صاف صاف بتا دیا کہ آج تو آپ ان لوگوں کی طرفداری کر رہے ہیں اور آپ کو کچھ چیز کا لالچ ہے، قبیلے کی عزت کا لالچ ہے یا چند پیسوں کا لالچ ہے یا کوئی اور شرما شرمی والا معاملہ ہے، لیکن اللہ کے دربار میں اس قسم کا کوئی نظام نہیں چلے گا۔ وہاں کیسے تم غلط لوگوں کی طرفداری کرو گے؟ یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے اور اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو اے وکیلوں، اے ججوں، اے گواہوں، اے معاشرے کے تمام لوگوں، کسی بھی معاملے میں کسی غلط آدمی کی طرفداری بالکل نہیں کرنی، اور کسی بھی ناجائز معاملے میں کسی شخص کا ساتھ نہیں دینا، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ ہماری قوم قبیلے کا ہو، ہمارا دوست ہو۔ نہیں، آگے اس پر مزید بھی بحث آئے گی کہ چاہے وہ تمہارا بھائی ہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، غلطی پر، غلط معاملے پر، ناجائز معاملے پر کسی کا ساتھ نہیں دینا۔ تو آج کی ان آیات میں ہدایات دی گئی ہیں تمام لوگوں کو۔ یہ ہدایات عمومی ہیں، اگرچہ ان آیات سے متعلق جو واقعہ ہے وہ خاص ہے، کسی ایک منافق یا منافق قبیلے کا ہے، لیکن ان میں جو ہدایات ہیں اور ان میں جو خطاب ہے وہ ہر انسان کو ہے، ہر مومن کو ہے، قیامت تک آنے والے معاشرے کے ایک ایک فرد کو ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی سچی کتاب، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں میں، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، وہ جو اللہ آپ کو سمجھا دے، آپ کو دکھا دے، آپ کو بتا دے، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور مت ہو جاؤ خائنین، خیانت کرنے والوں کے لیے طرفدار، خصیمن، جھگڑا کرنے والا، یعنی ان کے طرفدار نہ بنو۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور مت جھگڑا کرو ان لوگوں کی طرفداری کرتے ہوئے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، بے شک اللہ پسند نہیں کرتے کسی بھی خائن، دغاباز، گناہگار کو۔ یستخفون من الناس، یہ دغاباز
یہ خائن قسم کے لوگ لوگوں سے شرماتے ہیں یا لوگوں سے چھپ کر کام کرتے ہیں. وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ اور اللہ سے نہیں شرماتے یا اللہ سے نہیں چھپ سکتے. وَهُوَ مَعَهُمْ اللہ تو ان کے ساتھ ہے. اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ جب وہ رات میں مشورہ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں جن پر اللہ راضی نہیں، یعنی اللہ کی ناراضگی والی باتیں کرتے ہیں. اللہ سب دیکھ رہا ہے اور اللہ سب جانتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اور جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ سب کچھ اللہ کے قابو میں ہے. ہَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ اے لوگو یہ وہ لوگ ہیں جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا جن کی طرفداری کرتے ہوئے تم جھگڑا کرتے ہو، یعنی تم ان کی سائیڈ لیتے ہو. فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ پس اللہ کے سامنے کون ان کی طرفداری کرتے ہوئے جھگڑا کرے گا قیامت کے دن. أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا یا اللہ کے سامنے قیامت کے دن کون ان کی وکالت کرے گا. اللہم انت السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. صلی اللہ تعالی وسلم علی رسول آمین برحمتک.